السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے رچ مین کے بارے میں، جس کو دنیا ایلون مسک کے نام سے جانتی ہے۔ ایلون مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کے ایک شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کی ماں ایک کینیڈین خاتون تھی جو کہ ایک ماڈل اور ماہر غذائیت تھی۔ ان کے والد ایرول مسک ایک ساؤتھ افریقن پائلٹ تھے۔ مسک کا ایک چھوٹا بھائی کیمبل اور ایک چھوٹی بہن ٹوسکا۔ 1980 میں اپنے والدین کی طلاق کے بعد مسک نے زیادہ تر اپنے والد کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ مسک کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا اور وہ اپنے والد سے الگ ہو کر اپنی والدہ کے پاس چلے گئے۔ 10 سال کی عمر میں اس نے کمپیوٹنگ اور ویڈیو گیمز میں دلچسپی پیدا کی اور خود کو VIC-20 یوزر مینول سے پروگرام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ 12 سال کی عمر میں اس نے اپنا بیسک پر مبنی گیم بلاسٹر PC اور آفس ٹیکنالوجی میگزین کو تقریباً $500 میں فروخت کیا۔ مسک نے ساؤتھ افریقہ کے پریٹوریا بوائز ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ مسک نے واٹرلوف ہاؤس پریپریٹری اسکول، برائنسٹن ہائی اسکول اور پریٹوریا ہائی اسکول سے جہاں سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ مسک جون 1999 میں پہنچے۔ 1990 میں اس نے کنگسٹن اونٹاریو میں کوئنز یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ 2 سال بعد پینسلوانیا یونیورسٹی میں منتقل ہو گئے جہاں اس نے فزکس میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری اور وارٹن اسکول سے معاشیات میں بیچلر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی اور گوگل بکس کی طرح ایک الیکٹرونک بک اسکیننگ سروس کے لیے ایک کاروباری منصوبہ۔ 1994 میں مسک نے سلیکون ویلی میں 2 انٹرنشپ کی، ایک انرجی اسٹوریج اسٹارٹ پینیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں جس نے انرجی اسٹوریج کے لیے الیکٹرولائٹ الٹرا کیپیسٹر کی تحقیقات کی، اور دوسرا پالو آلٹو پر مبنی اسٹارٹ اپ راکٹ سائنس گیمز میں۔ 1995 میں مسک اور اس کے بھائی کیمبل اور گریگوری نے ایک کمپنی ZIC-2 کی بنیاد رکھی۔ ایرول مسک یعنی کہ ایلون مسک کے باپ نے انہیں $28,000 کی فنڈنگ فراہم کی۔ کمپنی نے نقشوں، سمتوں اور صفحات کے ساتھ ایک انٹرنیٹ سٹی گائیڈر تیار کیا اور اسے اخبارات میں چھپوا دیا۔ وہ پالو آلٹو میں ایک چھوٹے سے کرائے کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ مسک ہر رات ویب سائٹ کو کوڈ کرتے تھے۔ بالآخر زپ، نیو یارک ٹائمز اور شکاگو ٹریبیون کے ساتھ معاہدہ حاصل کیا۔ کمپنی نے فروری 1999 میں $307 ملین میں ZIP-2 کو خرید لیا اور مسک کے اس میں 7% شیئر تھے، جس کی وجہ سے مسک کو $22 ملین X.com کمپنی۔ بعد ازاں 1999 میں مسک نے X.com کی مشترکہ بنیاد رکھی جو کہ ایک آن لائن مالیاتی اور ای میل ادائیگی کمپنی ہے جس کی رقم اس نے کمپیک سے حاصل کی تھی۔ X.com وفاقی طور پر بیمہ شدہ آن لائن بینکوں میں سے ایک تھا اور اس کے آپریشن کے ابتدائی مہینوں میں 2 لاکھ سے زیادہ صارفین شامل ہوئے۔ اگرچہ مسک نے کمپنی کی بنیاد رکھی لیکن بعد میں اس کو اس سے ہٹا دیا گیا۔ 2002 میں X.com کو پے پال کے ساتھ نصب کر دیا گیا۔ $1.5 بلین میں حاصل کیا جس سے 11.72% مسک کے ساتھ شیئر ہولڈر بنا۔ 2017 میں 15 سال سے زیادہ عرصہ بعد مسک نے X.com ڈومین کو پے پال سے اس کی جذباتی قدر کے لیے خریدا۔ 2022 میں مسک نے ایکس ایوری تھنگ ایپ بنانے کے مقصد پر تبادلہ خیال کیا۔ 2001 کے اوائل میں مسک نے غیر مصنفی مارک سوسائٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور مریخ پر
پودوں کے لیے گروتھ چیمبر لگانے کے لیے فنڈنگ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اسی سال اکتوبر میں اس نے جم کینٹریل اور ایڈریو ریسی کے ساتھ مکسیکو کا سفر کیا تاکہ ضائع شدہ اور پرانے بیلسٹک میزائل خرید سکے جو گرین ہاؤس پے لوڈز کو خلا میں بھیج سکتے ہیں۔ اس نے کمپنیوں NPO، لیواکچن اور کوسٹمیٹکس سے تاہم ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی اور وہ واپس امریکہ چلے گئے۔ فروری 2002 میں گروپ مائک گرفٹن کے ساتھ 3 ICBMs کی تلاش کے لیے روس واپس آئے۔ ان کی کوسموڈ کے ساتھ ایک اور ملاقات ہوئی اور انہیں $8 ملین میں ایک راکٹ کی پیشکش کی گئی جسے مسک نے مسترد کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے ایک اپنی کمپنی شروع کرنے کا فیصلہ کیا جو سستی راکٹ بنا سکے۔ اپنی رقم کے $100 ملین سے مسک نے مئی 2002 میں اسپیس ایکس کمپنی کی بنیاد رکھی اور کمپنی کے CEO اور چیف انجینئر بنے۔ 2002 میں فالکن نامی راکٹ اسپیس ایکس کے اپنے پہلے لانچ کی کوشش کے لیے تیار کیا۔ اگرچہ راکٹ زمین تک پہنچنے میں ناکام رہا لیکن اس سال کے آخر میں ناسا کے ایڈمنسٹریٹر مائک ایکس کے مطابق کنسٹلنٹ گریفن کی جانب سے کمرشل آربیٹل ٹرانسپورٹیشن پروسیس پروگرام کا حصہ بنایا گیا۔ کئی کوششوں کے بعد جس کی وجہ سے مسک اور اس کی کمپنی تقریباً دیوالیہ ہو چکی تھی، اسپیس ایکس نے 2008 میں ایک کو مدار میں لانچ کرنے میں فالکن نامی راکٹ میں کامیابی حاصل کی۔ اسی سال کے آخر سے اس نے ناسا کو اسپیس ایکس میں راکٹ اور ڈریگن خلائی جہاز کی 9 فالکن 12 بین الاقوامی خلائی اسٹیشن 1.6 بلین کمرشل ری پروازوں کے لیے سپلائی سروسز کا معاہدہ کیا۔ اس 2014 میں ڈیو 1 F9R ملبے کی جانچ دوبارہ کی گئی اور ان راکٹوں کو قابل استعمال بنا کر کام میں لایا گیا۔ 2015 میں اسپیس ایکس نے ایک اندرونی پلیٹ فارم پر فالکن 9 کے پہلے مرحلے کو کامیابی سے اتارا۔ بعد میں لینڈنگ خود مختار اسپیس فورس ڈرون بحری جہازوں پر کی گئی جو ایک سمندر پر مبنی بحالی کا پلیٹ فارم ہے۔ 2018 میں اسپیس نے فالکن ہیوی کو لانچ کیا۔ افتتاحی مشن میں مسک کے ذاتی ٹیسلا روڈسٹر کو ڈمی پے لوڈ کے طور پر لے جایا گیا۔ 2019 سے اسپیس ایکس اسٹارشپ تیار کر رہا ہے، ایک مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال سپر ہیوی لفٹ لانچ وہیکل جس کا مقصد فالکن 9 اور ہیوی فالکن کو تبدیل کرنا ہے۔ 2020 میں اسپیس ایکس نے اپنی ٹیسلا کمپنی 2014 ٹیسلا نے 2008 میں ایک الیکٹرک اسپوک کار روڈسٹر کی ترسیل شروع کی۔ تقریباً 2500 گاڑیوں کی فروخت کے ساتھ یہ لیتھیم آئن بیٹری سیل استعمال کرنے والی پہلی سیریل پروڈکشن آل الیکٹرک کار۔ ٹیسلا نے 2012 میں اپنے 4 دروازوں والے ماڈل ایس سیڈان کی ڈیلیوری شروع کی۔ ایک کراس اوور ماڈل ایکس کو 2015 میں شروع کیا گیا۔ ایک بڑے پیمانے پر مارکیٹ کی سیڈان ماڈل 2017 میں جاری کی گئی۔ ماڈل 3 دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پلگ ان الیکٹرک کار ہے اور جون 2021 میں یہ دنیا بھر میں 1 ملین یونٹ فروخت کرنے والی پہلی الیکٹرک کار بن گئی۔ 5ویں گاڑی ماڈل وائی کراس اوور 2020 میں شروع کی گئی تھی۔ سائبر ٹرک ایک تمام الیکٹرک پک اپ ٹرک کی نقاب کشائی 2019 میں کی گئی تھی۔ مسک کے تحت ٹیسلا نے متعدد لیتھیم آئن بیٹری اور الیکٹرک گاڑیوں کے کارخانے بنائے ہیں جن کا نام گیگا فیکٹریز رکھا گیا۔ 2010 میں اس کی ابتدائی عوامی پیشکش کے بعد سے ٹیسلا اسٹاک میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ 2020 کے موسم گرما میں سب سے قیمتی کارساز کمپنی اور اس نے سال کے آخر میں 500 SP میں داخلہ لیا۔ اکتوبر 2021 میں یہ $1 ٹریلین کی مارکیٹ
کیپٹلائزیشن تک پہنچ گئی۔ ایسا کرنے والی امریکی تاریخ میں یہ سب سے بڑی یعنی کہ چھٹے نمبر کی کمپنی۔ نومبر 2021 میں مسک نے ٹویٹر پر اپنے ٹیسلا اسٹاک کا 10% فروخت کرنے کی تجویز پیش کی۔ 3.5 ملین سے زیادہ ٹویٹر اکاؤنٹس نے فروخت کی حمایت کرنے کے بعد مسک نے ایک ہفتے کے اندر ٹیسلا کا 6.9 بلین کا اسٹاک فروخت کیا اور سال کے آخر تک مجموعی طور پر 16.4 بلین کا ہدف حاصل کیا۔ 2022 میں مسک نے آپٹیمس ٹیسلا کے تیار کردہ ایک روبوٹ کی نقاب کشائی کی۔ 20 جون 2023 کو مسک نے نیو یارک سٹی میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، جس نے تجویز دیا کہ وہ انسانی طور پر جلد از جلد ہندوستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور جو کہ اس ٹائم دنیا میں سب سے امیر ترین انسان ایلن مسک ہیں، جس کی نیٹ ورتھ $248.8 بلین ہے، جو کہ پاکستان کے GDP سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔